بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ قابل تکریم معزز و مکرم سامعین، سورۃ البقرہ آیت نمبر 91 آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی۔ اس آیت سے ماقبل اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہود مدینہ کی بری عادات میں سے ایک اس عادت کو بیان فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نبی محبوب خدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کے اوپر نازل ہونے والے قرآن کا انکار فرما رہے تھے، اور اس انکار کے اندر ان کی ضد اور ہٹ درمی ہی شامل تھی، باوجود اس کے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت مبارکہ سے پہلے وہ مشرکین مدینہ کے خلاف جب جنگ لڑتے تو اس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام، نبی آخر الزمان، جن کی نشانیاں ان کی کتابوں کے اندر موجود تھیں، ان کا واسطہ دے کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے فتح کو مانگا کرتے تھے، باوجود اس کے کہ ان مشرکین مدینہ کے سامنے یہ یہود مدینہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ نشانیاں، وہ صفات جو تورات کے اندر موجود ہیں، ان کو کھول کھول کے بیان کرتے، لیکن ان تمام کی تمام نشانیوں کو جاننے کے باوجود حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جب بعثت مبارکہ ہوئی تو اللہ پاک فرماتے ہیں یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، اللہ کے نبی کو وہ اس انداز کے ساتھ پہچانتے تھے جس طرح لوگ اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں۔ پہچاننے کے باوجود جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کیا، پھر اس آیت کریمہ کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اسی انکار کو اور ان کی ضد اور ہٹ درمی کو اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، جب ان یہود اہل مدینہ سے کہا جاتا آمنو، ایمان لاؤ، بما انزل اللہ، اس چیز کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، قالو، تو وہ مدینہ کے یہودی جواباً کہتے نؤمن بما انزل علینا، ہم ایمان لائے اس چیز کے اوپر جو ہمارے اوپر نازل ہوئی۔ تو یہودیوں کے نبی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو نازل ہوئی تھی وہ تورات تھی، گویا وہ اظہار کر رہے تھے ہم تو تورات کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں، وَيَكْفُرُونَ، اور انکار کرتے ہیں بما وراء، اس کے علاوہ جو کچھ بھی، تو تورات کے علاوہ باقی آسمانی کتب کا، قرآن کا ہم لوگ انکار کرتے ہیں، ایمان صرف اور صرف ہم تورات ہی کے اوپر لاتے ہیں، اس قرآن کریم کے اوپر ہم لوگ ایمان نہیں لاتے۔ یہ ان کا دعویٰ تھا، اور اس دعوے کے اندر وہ 100% غلط تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے غلط ہونے کو اس آیت کریمہ کے اندر اور اس کے بعد والی آیت کریمہ کے اندر اسی چیز کو بیان فرمائے کہ جو ان کا دعویٰ تھا کہ ہم قرآن کے اوپر ایمان اس لیے نہیں لاتے کہ جو چیز ہمارے اوپر نازل ہوئی ہے، یعنی تورات، ہم اس کے اوپر ایمان لا چکے ہیں، ہم اس کے اوپر ایمان لائے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ باقی ہر چیز کا ہم لوگ انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دو جواب دیے، ایک جواب تو تحقیقی تھا اور دوسرا جواب الزامی تھا۔ تحقیقی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان تھوڑی سی غور و فکر کرے تو اس کو سمجھ آ جائے کہ واقعتاً مجھے قرآن کے اوپر ایمان لانا چاہیے، اس کو تحقیقی جواب کہتے ہیں۔ دوسرا الزامی جواب تھا۔ الزامی جواب کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایمان لانے کے دعوے کو غلط ثابت فرما رہے تھے کہ ان کا جو دعویٰ ہے وہ صرف دعویٰ ہی دعویٰ ہے، حقیقت کے اندر تورات کے اوپر بھی ان لوگوں کا ایمان نہیں، اس کو الزامی جواب کہا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے پہلے تحقیقی جواب دیا، اس کی دو شقیں ہیں، دو چیزیں اس کے اندر اللہ پاک نے بیان فرمائی۔ پہلی چیز وَهُوَ الْحَقُّ، جس چیز کا وہ انکار کر رہے تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل ہونے والے قرآن کا، اس کو اللہ پاک نے بیان کیا کہ وَهُوَ الْحَقُّ، حالانکہ وہ قرآن کریم تو حق ہے۔ حق اس اعتبار سے کہ تورات کے اندر اس قرآن کریم کے بارے میں بھی حقیقت کو بیان کیا گیا تھا کہ قرآن جو نبی آخر زمان کے اوپر نازل ہوگا وہ برحق ہوگا، تو حق چیز کا وہ انکار کر رہے تھے۔ حق اس اعتبار سے بھی تھا کہ انسان کی فطرت کے عین مطابق اس کے اندر مسئلے مسائل، اس کے اندر عقائد و نظریات موجود ہیں، تو اس حق چیز کا انکار وہ اہل مدینہ کر رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دعوت فکر دی کہ تم سوچو، تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ واقعتاً قرآن کریم حق ہے۔
اور حق ہونے کی دلیل اس کی یہ بھی ہے کہ اللہ پاک نے انسانی کاوش کہنے والے انسانوں کو یہ چیلنج دیا تھا کہ اس قرآن کریم کی مثل، اس کی 10 صورتوں کی مثل یا اس کی ایک صورت کی مثل بنا کے لے آؤ۔ دنیا انسانیت اس چیز سے عاجز آئی۔ جب عاجز آنا اس بات کی دلیل تھا کہ یہ قرآن کریم حق اور سچ من جانب اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے، یہ انسانی کاوش نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس بات کا جواب کہ ہم قرآن کے اوپر ایمان نہیں لاتے، ہم تورات کے اوپر ایمان لا چکے ہیں، اس کو تحقیقی جواب کے اندر پہلی شق کے اندر تو یہ بات ارشاد فرما دی، یہ قرآن حق ہے۔ اور دوسرا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا کہ مصدقا لما معہم، کہ یہ قرآن کریم وہ قرآن ہے، وہ کتاب ہے جو مصدقا لما معہم، جو کچھ تمہارے پاس موجود، ان کے پاس موجود ہے، یہود کے پاس یعنی تورات، اس کی تصدیق کرنے والا ہے۔ یعنی قرآن کریم مصدق ہے، تصدیق کرنے والا، اور تورات مصدق ہے جس کی تصدیق کی جا رہی ہے۔ تو مصدق جب تصدیق کر رہا ہو مصدق کی، تو مصدق کو ماننے والے اس مصدق کو بھی تسلیم کر لیا کرتے ہیں کہ ہماری کتاب کی جو کتاب تصدیق کر رہی ہو، ہمیں اس کتاب کو بھی ماننا چاہیے تھا۔ پھر اس اعتبار سے دیکھا جائے کہ وہ مصدق جس کی تصدیق کی جا رہی ہے یعنی تورات، وہ خود اس مصدق قرآن کریم کی تعریفات کر رہی تھی اور بتلا رہی تھی کہ یہ حق اور سچ کتاب نازل ہونے والی ہے۔ تو یہ قرآن کریم اگر عقائد و نظریات کے حساب سے، مسئلے مسائل کے حساب سے تورات کے مخالف ہوتا، اس کی تصدیق نہ کرتا، تو پھر تو وہ لوگ نہ مانتے، تو بات سمجھ میں آ سکتی تھی۔ لیکن یہ قرآن کریم خود مصدق تھا، تصدیق کرنے والا تھا، تو ان کو اپنی کتاب کی تصدیق کرنے والی کتاب کو، آسمانی کتاب اللہ کا کلام سمجھنے کے اندر دیر نہیں کرنی چاہیے تھی، تسلیم کر لینا چاہیے تھا۔ تو یہ دوسرا تحقیقی جواب کی دوسری شق تھی، اس کے اندر بھی ان لوگوں کو دعوت فکر تھی کہ آپ جو دعویٰ کر رہے ہو اس کے بارے میں دوبارہ سے سوچو۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے الزامی جواب دیا۔ اس کی 3 شقیں تھیں۔ سب سے پہلی شق کہ کل اے پیغمبر آپ ان یہود اہل مدینہ کو کہہ دیجئے، کن کو؟ جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم تورات کے علاوہ کسی اور چیز کے اوپر ایمان نہیں لاتے، ہم تورات کے اوپر ایمان لا چکے ہیں۔ ان سے کہہ دیجئے فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلِ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم نے اس سے پہلے انبیاء کرام کو پھر قتل کیوں کیا اگر تم مومن ہو؟ یعنی تورات کے اندر بھی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والی تورات کے اندر بھی موسیٰ علیہ السلام کے بعد انبیاء کرام کا ذکر موجود تھا کہ بعد کے اندر بھی انبیاء آئیں گے، ان کی تعظیم کرنا، ان کی توقیر کرنا، یہ بھی بنی اسرائیلیوں تم لوگوں کے ذمے ضروری ہے۔ لیکن اس کے باوجود انہوں نے انبیاء کرام کا قتل کیا، انبیاء کرام کو شہید کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ الزامی جواب دے رہے ہیں، تمہارا یہ دعویٰ کہ ہم تورات کے اوپر ایمان لا چکے ہیں، تم نے اس کی بھی مخالفت کر کے انبیاء کرام کو نعوذ باللہ شہید کیا ہے۔ اور پھر یہاں پہ ایک اعتراض دماغ کے اندر یہ بیٹھ سکتا ہے، آ سکتا ہے کہ قتل کرنے والے، یہ شہید کرنے والے، یہ یہود اہل مدینہ تو نہیں تھے، ان کے آباء و اجداد تھے جنہوں نے قتل کیا تھا، وہ تو ان کے آباء و اجداد تھے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کو ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو اس کے 2 جواب علماء کرام نے دیے۔ پہلا جواب تو یہ کہ ان کے آباء و اجداد ہی نے انبیاء کرام کو شہید کیا، لیکن یہ اپنے آباء و اجداد کے ان مارکوں کو تعریفات کے اندر بیان کیا کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ ہمارے آباء و اجداد حق کے اوپر تھے۔ ان کو تعریف کے انداز میں، فخر تفاخر کے انداز میں بیان کرتے تھے کہ ہمارے والدین کے، ہمارے اکابرین بزرگوں کے یہ کارنامے موجود ہیں۔ تو گویا کہ ان کو حق سچ تسلیم کر رہے تھے۔ جب ان کو اس مشن کے اندر سچا تسلیم کر رہے تھے تو گویا یہ بھی انبیاء کرام کے قتل کے اندر برابر کی شریک ہے۔ پھر دوسرا جواب علماء کرام نے یہ دیا کہ چہ جائے کہ ان کے دور کے اندر تو کوئی نبی تھا نہیں جس کا یہ قتل کرتے، یہود اہل مدینہ کے دور کے اندر، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی تو اس دور کے اندر موجود تھی۔ انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کی بھی ناپاک سازشیں کیں، اور بعض مورخین نے، بعض مفسرین نے تو یہاں تک لکھا کہ ان یہود ہی کی زہر کے اثر سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے پردہ فرما گئے تھے۔ چہ جائے کہ اس کا اثر کئی سالوں کے بعد ہوا، لیکن ان یہود کی ہاتھوں سے دی ہوئی زہر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اثر کر گئی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ شہادت والی موت پائی تھی۔ تو
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ الزامی جواب دیا کہ تمہارا یہ دعویٰ کہ ہم تورات کے اوپر ایمان رکھتے ہیں یہ سراسر باطل ہے۔ اگر تورات کے اوپر ایمان رکھتے تو انبیاء کرام کا یوں قتل نہ کرتے، ان کی نبوت کو تسلیم کر لیتے، لیکن تم لوگوں نے ایسا نہیں کیا۔ دوسرا الزامی جواب اللہ پاک دے رہے ہیں وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، تحقیق آئے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبینات، واضح دلائل کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل یعنی واضح معجزات اور نشانیوں کے ساتھ ان لوگوں کے سامنے آئے۔ انہوں نے ایسی نشانیوں اور معجزات ان کے سامنے رکھے کہ جس کے اندر تھوڑی بہت بھی عقل موجود ہو وہ موسیٰ علیہ السلام کی معجزات دیکھنے کے بعد ان کے اوپر ایمان لے آتا۔ انہوں نے 20 معجزات اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام فرعون کی فرعونیت سے بچ کے اپنے بنی اسرائیلیوں کو لے کے مصر سے جب روانہ ہوئے تو آگے سمندر آیا، پیچھے فرعون کی فوجیں آئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے لاٹھی کو پھینکا، اس سمندر کے اندر جس کی لہریں انسانی قبضے سے بہت زیادہ دور تھی، لیکن رب ذوالجلال کے حکم سے اسی سمندر کے اندر پانی جمع اور اس پانی کی دیواریں بن گئیں، وہ پانی پتھر کی مانند بن گیا اور ان لوگوں کے لیے 12 راستے بنے۔ 12 راستے انہوں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ بنتے ہوئے دیکھے، پھر ان رستوں کے اوپر سے وہ لوگ گزر کے گئے، پھر انہی رستوں کے اوپر فرعون کی فوجیں آئیں، پھر انہوں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا کہ وہ پتھر کی دیواریں جو پانی کی تھیں اللہ پاک کے حکم سے بنی تھیں، پھر وہ دوبارہ پانی کے اندر تبدیل ہوئیں۔ اس فرعون کو، اس کی ذریت کو غرق ہوتے ہوئے انہوں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا۔ اتنا بڑا معجزہ اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھنے کے بعد پھر یہ لوگ وادی طے کے اندر چلے گئے، وہاں پہ دھوپ کوئی سایہ موجود نہیں، اللہ پاک نے بادلوں کا سایہ ان کو نصیب فرما دیا، وہ سایہ انہوں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا، اس کی سہولیات سے فائدہ اٹھاتے رہے۔ پھر ان کی بھوک پیاس کا مسئلہ آیا، اللہ پاک نے من و سلوہ کا نزول فرمایا، جنت سے روزانہ من و سلوہ بٹیر اور کھیر کی صورت کے اندر کھانے ان کے لیے نازل ہوتے رہے، اور نہ صرف مشاہدہ کرتے بلکہ ان کو تناول کرتے رہے۔ جب پیاس کی باری آئی اللہ پاک نے ایک پتھر میں سے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی مارنے کی وجہ سے 12 چشموں کو جاری فرما دیا، جو ان کی پانی کی ہر قسم کی کمی کو پورا کر رہا تھا، صرف ایک پتھر۔ اتنے بڑے بڑے معجزات کو دیکھنے کے باوجود ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور کے اوپر چلے گئے، کوہ طور کے اوپر سیدنا موسیٰ علیہ السلام چلے گئے اللہ تبارک و تعالیٰ سے تورات لینے کے لیے، پیچھے انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ وہ والا واقعہ انشاءاللہ 16 پارے کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ آئے گا کہ بنی اسرائیل ہی کے اندر ایک قبیلہ تھا جس کا نام قبیلہ بنی سامرہ تھا، قبیلہ بنی سامرہ۔ اس قبیلہ بنی سامرہ کا ایک بندہ تھا جس کا نام موسیٰ بن ظفر تھا۔ اس کی پرورش کس انداز کے ساتھ رب ذوالجلال نے جبرائیل امین سے کروائی وہ تفصیلی بحث انشاءاللہ اسی مقام کے اوپر ہوگی، لیکن میں اشارہ کر دیتا ہوں کہ اس موسیٰ بن ظفر سامری جادوگر نے بچڑا بنایا، اور بچڑے کے اندر وہ والا سونا چاندی جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی بنی اسرائیل کی عورتیں ان قبطی عورتوں سے غنیمت کے طور پہ وصول کر کے لائی تھیں جو ڈوب رہی تھیں یا جس طرح بھی تھا غرق ہو رہی تھیں، ان کے زیورات کو، ان کے سونے چاندی کو وہ لوگ لے کے آ گئے۔ اور اسلام سے پہلی اقوام کے اندر یہ مال غنیمت کا استعمال ان لوگوں کے لیے جائز نہیں ہوا کرتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کو منع فرما دیا کہ ان سونے چاندی کا، اس مال غنیمت کا استعمال تم لوگوں کے لیے جائز نہیں۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مانتے ہوئے اس سونے چاندی کو جنگل کے اندر پھینک دیا۔ تو اس سامری جادوگر نے اس جنگل سے سارے کے سارے سونے چاندی کو اکٹھا کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کے اوپر گئے تو اس نے پیچھے بچڑا بنایا، بعض کہتے ہیں اسی سونے چاندی کو پگھلا کے اس کا بچڑا بنایا، بعض کہتے ہیں کہ بچڑا بنا کے اس کے اندر سونے چاندی کو بھر دیا، لیکن جو صورت بھی ہوئی بچڑا بنایا۔ پھر سیدنا جبرائیل امین جو گھوڑی کے اوپر سوار ہو کے آتے تھے، جس جانور کے اوپر سوار ہو کے آتے، جہاں پہ وہ قدم رکھتا وہاں زمین زندہ ہو جاتی، وہاں سے گھاس اگنا شروع ہو جاتی۔ تو اس نے اس وقت کے اندر وہاں سے تھوڑی سی مٹی اپنے پاس جمع کر کے رکھی ہوئی تھی کہ یہ عجیب و غریب قسم کا جانور جس کے قدموں کے نیچے کی مٹی، اس کے اندر ضرور کوئی نہ کوئی بات ہوگی۔ اس نے وہ والا بچڑا بنایا، بچڑے کے اندر اس مٹی کو رکھ دیا۔ جب مٹی کو رکھا تو وہ مٹی حیات جانور کے قدموں کے نیچے کی مٹی تھی، اس کی وجہ سے اس بچڑے کے اندر تھوڑی حیات پیدا ہو گئی، ٹیں ٹیں کی آوازیں اس نے نکالنا شروع کر دی۔ تو اس نے لوگوں سے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام طور کے اوپر اللہ پاک سے ملنے کے لیے گئے، اور نعوذ باللہ اللہ پاک تو اس بچڑے کے اندر آ کے حلول فرما گئے، اس بچڑے کے اندر اللہ پاک آ کے داخل ہو گئے، اس لیے دیکھو یہ بے جان بچڑا بول رہا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ وہ تو اپنے راستے سے بھٹک گئے،
اب تم لوگوں کے پاس خود رب تعالیٰ موجود ہیں، تم ان کے سامنے جھکنا شروع کر دو، ان کی عبادت شروع کر دو۔ تو وہ کم عقل بنی اسرائیلی اس سامری جادوگر کی باتوں کے اندر آ کے انہوں نے بچڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام آئے تو بچڑے کی عبادت کرتا ہوا ان کو پایا تو ان کو بڑا غصہ آیا، پورے کے پورے معاملات ان کے سامنے کھولے۔ پھر بعد کے اندر ان کو سمجھ بھی آ گئی کہ ہم لوگوں نے غلط کیا، پھر اس کے اوپر توبہ طائب ہوئے۔ اللہ پاک نے فرمایا تمہاری توبہ ایسے قبول ہوگی کہ خود اپنے آپ کو مارو، یہ جنہوں نے پوجا نہیں کی وہ ان کو مارے۔ پھر اندھیرا ہوا، انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کیا، جنہوں نے پوجا کی تھی وہ قتل کر دیے گئے۔ اس انداز کے ساتھ ان کو سزائیں بھی ملی، سب کچھ ہوا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پہ ان کی نسل والے بنی اسرائیلی جو مدینہ کے اندر موجود ہیں، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے آباء و اجداد جن کو یہ برحق سمجھ رہے ہیں ان کا تانا دے رہے ہیں، اور تانا دے کے یہ بات اللہ پاک سمجھا رہے ہیں کہ تم یہ دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم تورات کے اوپر، ہمارے بڑے تورات کے اوپر ایمان لا چکے ہیں، لہٰذا ہمارے لیے یہی کافی شافی، ہم کسی اور کتاب کے اوپر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ بات تو سراسر باطل ہے، تمہارے بڑے اگر ایمان لاتے تو بچڑے کی پوجا کبھی بھی نہ کرتے۔ یہ دوسرا الزامی جواب، یا اس الزامی جواب کی دوسری شکل اللہ پاک نے بیان فرمائی۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، تحقیق آگے تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام واضح دلائل کے ساتھ۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر من بعدہ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے بعد، یعنی کوہ طور کے اوپر جانے کے بعد تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے، تم نے ظلم اپنی جانوں کے ساتھ بھی کیا، اس بچڑے کو معبود برحق تسلیم کر کے اس بچڑے کے ساتھ بھی ظلم کیا، پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی شریعت کے ساتھ بھی ظلم کیا، تم بڑے ظالم تھے۔ پھر تیسرا الزامی جواب اللہ پاک دے رہے ہیں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تمہارے ساتھ پکا اور پختہ وعدہ لے لیا تم سے، وَرَفَعْنَا، اور بلند کیا، فوقکم، تمہارے اوپر ہم نے بلند کیا، الطور، طور پہاڑ کو، خذو، پکڑو، ما آتیناکم، جو کچھ تمہیں دیا جا رہا بقوت، قوت کے ساتھ، واسمعوا، اور سنو، قالوا سمعنا، انہوں نے کہا ہم نے سن لیا، وعصینا، اور نافرمانی کی۔ اس کے اندر تیسرا الزامی جواب اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں کہ ان بنی اسرائیلیوں نے جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام ان کو وادی طے کے اندر لے کے آ گئے، اب آزادی کی زندگی یہ گزار رہے تھے، اس سے پہلے فرعون کی غلامی کی زندگی ان لوگوں نے گزاری۔ اب یہاں پہ آزاد قوم کی حیثیت سے جب زندگی گزارنے لگے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ ابھی تو ہم آزاد قوم ہیں، آزاد قوم پرامن زندگی اس وقت تک گزار سکتی ہے جب تک ان کے پاس کوئی آئین، کوئی قانون، کوئی ضابطہ ہو۔ اس لیے آپ اپنے اللہ پاک سے ہمارے لیے کوئی قانون، کوئی ضابطہ حیات لے کے آئیں تاکہ ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں، تاکہ کوئی جرم کا ارتکاب نہ کر سکے۔ اب انہی کے مطالبے کے اوپر اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، موسیٰ علیہ السلام کو طور کے اوپر بلایا، بلانے کے بعد اللہ پاک نے 40 دنوں کا چلہ کٹوایا، پھر اس کے بعد ان کو تورات دی۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، بچڑے والا معاملہ بھی ہوا، پھر اس کے بعد جب سارے معاملات سالب ہوئے تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ان کو تورات پڑھ کے سنائی، تورات کی تلاوت ان کے سامنے کی اور ان کو سنائے کہ اللہ پاک کے یہ احکامات ہیں، یہ منہیات ہیں، ان سے رکنے کو حکم، ان کے اوپر عمل کرنے کو حکم اللہ پاک دے رہے ہیں۔ پھر ان بنی اسرائیلیوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ نہیں، یہ تو بڑے سخت قوانین ہیں، ہم ان کے اوپر عمل پیرا نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ آزادی کی زندگی گزار رہے تھے ان کو وہ قوانین سخت لگنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا پیغام انہیں سنایا کہ نہیں، یہ تمہیں اس لیے مشکل لگ رہے ہیں کہ تم نے آزاد زندگی گزاری ہے، اگر تم ان کے اوپر عمل پیرا ہونا شروع ہو گئے تو پھر یہ تمہیں آسان لگنا شروع ہو جائیں گے۔ تو ابتداءً تم عمل کرو، کوشش کرو، اگر کمی کوتاہی ہوئی تو اللہ پاک اس کو معاف فرما دیں گے۔ لیکن پھر انہوں نے ضد کی، ہٹ درمی کی، ہم نہیں مانیں گے۔ پھر انہوں نے ان کے کچھ بندے کوئی طور کے اوپر گئے، جو واقعہ پہلے تفصیل کے ساتھ بیان ہو چکا۔ الغرض انہوں نے ضد ہٹ درمی کے اندر جب انکار کے اوپر انکار کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک عذاب مسلط فرمایا۔ وہ عذاب کیا تھا کہ کوئی طور پہاڑ کو اللہ پاک نے جڑ سے اکھیڑا، جڑ سے اکھیڑنے کے بعد ان کے سروں کے اوپر یوں معلق کر دیا، فضا کے اندر لٹکا دیا، جس طرح ہماری یہ چھت ہوا کرتے ہیں، ان کے نیچے تو دیواریں موجود ہیں، پلر موجود ہیں، لیکن وہ بغیر دیوار کے، بغیر سہارے کے اللہ پاک نے فضا کے اندر کوئی طور، اتنے بڑے پہاڑ کو اللہ پاک نے کھڑا کر دیا۔ اب ان کے سروں کے اوپر پہاڑ موجود ہے اور ان کو ڈرایا جا رہا ہے، خذوا ما آتیناکم بقوہ، جو کچھ نبی تمہیں دے رہا ہے نا اس کو تم لے لو، قوت کے ساتھ اس کو پکڑ لو، واسمعوا، اس کو سنو بھی، اس کے اوپر عمل پیرا بھی ہو۔ تو اس وقت کے اندر جب پہاڑ ان کے سروں کے اوپر ملڈا رہا تھا اور یوں محسوس ہو رہا تھا کہ ابھی یہ ہمارے اوپر گرے گا، تو اس وقت انہوں نے کہا سمعنا، ہم نے سن لیا، ہم اس کے مطابق خود کو ڈالنے کے لیے تیار ہیں۔
جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آزمائش کو ختم کر دیا، پہاڑ ان کے اوپر سے ہٹا دیا گیا، تو پھر اس کے بعد انہوں نے کہا واسینا، سنا تو ہم نے ہے لیکن ہم نافرمانی کر رہے ہیں، ہم اس کو ماننے والے نہیں، اس کے اوپر عمل پیرا نہیں ہو رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اس بات کو یاد کروا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارے اندر تورات تو وعدہ پورا کرنے کا، وعدہ وفائی کا حکم دے رہا ہے بار بار، اور تمہارے اندر وعدے توڑنے کی اتنی بری خصلت موجود ہے کہ تمہارے اوپر اتنا بڑا، پہلے تم ہی نے تورات کو مانگا، تورات کے اوپر عمل کرنے کا دعویٰ کیا، تورات تمہیں ملی، تم نے انکار کیا، پھر تمہارے اوپر یوں عذاب آیا، پھر اس وقت تم نے سب نے اقرار کیا ہم ماننے کے لیے، سننے کے لیے تیار، لیکن پھر تم اپنے وعدے سے ہٹ گئے، تم تورات کے اوپر خود عمل نہیں کر رہے، تو تم تورات والے ہونے کا یا تورات کے اوپر ایمان لانے کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہو؟ تو گویا یہ تیسری الزامی جواب یا الزامی جواب کی تیسری شق کے اندر بھی اللہ پاک نے ان کو یہی بات بابر کروائی کہ تمہارا یہ دعویٰ کہ انزل علینا نؤمن بما انزل علینا، کہ ہم ایمان لے آئے اس چیز کے اوپر جو ہمارے اوپر یعنی تورات نازل، تورات کے اوپر بھی حقیقت میں تم لوگوں کا ایمان نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو سزا دنیا کے اندر دی، ہلکی سی جھلک اس کو بیان کیا، وہ اشربوا فی قلوبہم العجل، اور پلا دی گئی فی قلوبہم ان کے دلوں کے اندر عجل، بچڑے کی محبت، بکفرہم ان کے کفر کی وجہ سے، مسلسل کفر، مسلسل نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ پاک نے بچڑے کی محبت ان کے دلوں کے اندر بٹھا دی۔ جب موسیٰ علیہ السلام آئے، بچڑے کی پوجا کر رہے تھے، معاملات کھلے، یہ توبہ طائب ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام نے بچڑے کو جلایا، جلانے کے بعد اس کی راکھ بنی، راکھ کو آپ نے سمندروں کے اندر بہا دیا، فضا کے اندر اڑا دیا۔ جب سمندر کے اندر جو اس کی بھاپ گئی، اس کی جاگ گئی، تو انہوں نے اس سمندر کا پانی پیا، سمندر کا پانی پینے کی وجہ سے اللہ پاک نے باوجود اس بچڑے کے ساتھ نفرت کے ان کے دل کے اندر اس کی عقیدت کو، محبت کو بٹھا دیا۔ جائے کہ وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے بڑوں نے بچڑے کو مان کے غلط کیا ہے، ان کو نہیں ماننا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود بچڑے کے ساتھ عقیدت، محبت ان کے دلوں کے اندر رچ بس پھر بھی گئی تھی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے دلوں کے اندر تو اس بچڑے کی محبت جس کو معبود برحق تم مان رہے تھے اور معبود برحق نہیں تھا، اس کی محبت تو اب بھی موجود ہے، تم کیسے ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو؟ پھر اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ نبی کے ذریعے قل، اے پیغمبر آپ کہہ دیجیے، بئس ما، بری ہے وہ چیز، یأمرکم بہ ایمانکم، جس چیز کا تمہارا ایمان حکم دیتا ہے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ تو ان کا ایمان کس چیز کا حکم دیتا تھا کہ ہم صرف تورات ہی کے اوپر ایمان رکھیں، اس کے علاوہ من وراء ذلک، اس کے علاوہ جو چیزیں نازل ہوئی ہم ان کا انکار کرتے ہیں، یعنی قرآن کا انکار، نبی آخر الزمان کا انکار۔ کہ ان کا ایمان ان کو بار بار اجاگر کر رہا تھا کہ ایسا کرو، ایمان اگر سچ ہو، حق ہو تو وہ حق والا ایمان ہے، اگر باطل ہو تو وہ باطل والا ایمان ہے، ایمان تو ایمان ہے۔ تو ان لوگوں کا باطل ایمان ان کو بار بار یہ بات باور کروا رہا تھا کہ نبی آخر زمان کے اوپر ایمان نہیں لانا، ضد کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے۔ تو اللہ پاک نبی کے ذریعے یہ بات بتلا رہے ہیں کہ بے سما یأمرکم بہ ایمانکم، بری ہے وہ چیز جن کے ایمان کو جس چیز کا حکم دیتے ہیں، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو تو اس بات کو سمجھ لو کہ جو تمہارے دل کے اندر خواہشات پیدا ہو رہی ہیں، جو جذبات نبی آخر الزمان یا قرآن کریم کے متعلق پیدا ہو رہے ہیں مخالفت کے، وہ بہت ہی زیادہ برے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تم لوگوں کو سمجھ نصیب فرمائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان جیسی بدعقیدیت سے، ان جیسی ضد سے، ان جیسی ہٹ درمی سے ہم سب کو محفوظ و معمون فرمائے۔ اگر انہوں نے قرآن کریم کو، یہ نبی آخر زمان کو حق سمجھنے کے باوجود، پہچاننے کے باوجود، عمل پیرا ہونے سے اپنے آپ کو روکے رکھا، تو ہم اپنے اندر بھی غور و فکر کریں کہ وہ والی جھلک ہمارے اندر تو موجود نہیں۔ ہمیں کوئی حق، سچ، دین کا شرعی مسئلہ پتہ چل جائے، ہم اس کو اپنے ماحول کے اندر، اپنے رسم و رواج کے خلاف ہو تو اس کو رسم و رواج کے اندر ڈالنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں؟ اپنے 6 فٹ کے بدن کے اوپر اس شریعت کو نافذ کرنے کے لیے تیار ہے یا نہیں؟ اگر ہیں تو الحمدللہ اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر ہماری سوچ، ہمارے رسم و رواج اس شریعت کے اوپر حاوی ہو جاتے ہیں باوجود اس چیز کے کہ ہم شریعت کو جانتے ہیں، تو پھر ہم سمجھیں کہ ان یہود والی ضد، ہٹ درمی ہمارے معاشرے کے اندر، ہماری سوچوں کے اندر موجود ہے، اس سے توبہ طائب ہوں۔ جس طرح وہ ناکام ہوئے ہم لوگ بھی ناکام ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو سمجھ عطا فرمائے۔ جو کچھ کہا بدرات سنا، اللہ اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔